اچھا دوسری شادی یا تیسری شادی کے لوگ بھی آتے ہیں؟ وہ تو اللہ کا حکم ہے، 4 شادیاں بندہ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ایس ایم اے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں شہباز ملک۔ ناظرین آج میں موجود ہوں ملتان میں ایک ایسا انوکھا دربار، جو بندہ نئی سائیکل لے کے آتا ہے یہاں پہ اس کی تمام جو نا دلی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اصل کہانی کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سر کیسے ہیں؟ اللہ، الحمدللہ۔ بابا جی جیسے کہا جاتا ہے کہ ملتان پیروں کا شہر ہے، جی تو کافی درباریں ہم نے بھی دیکھی ہیں، یہ اپنی طرز کی انوکھی دربار ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ دیکھو ہر بندے کا ایک اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، تو بابا جی کی بس ہر بزرگ اپنی ایک شناخت رکھتا ہے، بس ان کی شناخت جو ہے وہ سائیکلوں والی یعنی سرکار سے مشہور ہوئے، کیونکہ آپ کو سائیکل سے محبت تھی اور آپ سائیکل کا بڑا یعنی کہ بڑے شوق سے چلایا کرتے تھے، بلکہ سائیکل آپ اس طرح چلاتے تھے کہ جب حسین گائی میں یہ بیٹھا کرتے تھے تو حسین گائی سے لے کے شاہ شمس تک ان کا روٹ ہوتا تھا، تو وہاں پر علمدار کالج کے سامنے چند دکانیں ہوتی تھیں جن میں وہ سخاوت صاحب اور وہ وارثی سلسلے کے بزرگوں کی تھیں، ان کے پاس یہ بیٹھا کرتے تھے، وہی ان کے خلافہ بھی ہیں، وہی ان کے پروگرام کرتے ہیں، خاص طور پر جو سخاوت صاحب ہیں ان کے بیٹے لاہور سے آتے ہیں، وہ ان کے پروگرام کرتے ہیں، ان کے سال میں تقریباً 4 پروگرام ہوتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ نہ ہم آئے ہیں، کافی سائیکلیں پرانی بھی یہاں پہ درخت کے اوپر لٹکی ہوئی ہیں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ نئی سائیکل لے آتے ہیں لوگ تو وہ ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، تھوڑا سا یہ بتائیے گا میرے ناظرین۔ یہ اصل میں اس وقت ان کا جب دور تھا، اس وقت تو سائیکلوں کا دور تھا نا، تو انہوں نے 27 اکتوبر 1964 کو انہوں نے پردہ کیا، لیکن جب ان کا دور تھا جو ان کا عروج تھا وہ 1950 سے لے کے 1964 تک ان کا عروج تھا، یہ حسین گائی میں بیٹھتے تھے، اور جو بھی ان کا معتقد آتا تھا نا تو وہی، کیونکہ ان کو شوق سائیکل کا ہوتا تھا تو وہ کہتا حضور میری شفقت فرمائیں، تو آپ دیکھتے تھے اس کو تو کہتے تھے جاؤ نئی سائیکل لے کے آؤ، اس نے نئی سائیکل لے کے آنی، آپ نے سائیکل کو آگ لگانی، ٹائروں کو آگ لگانی اور جناب اللہ سائیکل کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جانا، اب وہ ٹائروں کو آگ لگی ہوئی ہے اور آپ جناب اللہ سائیکل چلا رہے ہیں، سائیکل دڑل دڑل ہو کے چل رہا ہے اور لوگ آپ کے وہ کرشمہ دیکھ رہے ہیں، جس نے بھی آپ کو سائیکل لا کے دی ہے نا پھر اس کی مراد ضرور پوری ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ لوگ اب بھی سائیکل لے آتے ہیں؟ جی ہاں، اب بھی جتنے بھی عقیدت مند ہیں نا ان کے یعنی کہ وہ سائیکل پر آتے ہیں، سائیکل ادھر کھڑا کرتے ہیں، ان کی قدم بوسی کرتے ہیں، ادھر بیٹھ کے وظائف کرتے ہیں، والدین نے ان کو دادا دادی نے کہا جاؤ بکریاں چرا کے آؤ، تو اس دن ان کا موڈ نہیں تھا، بس یہ جناب والا بکریاں چرانے نہیں گئے تو اندر کمرے میں بستروں کے اندر چھپ کے بیٹھ گئے، والدین انہوں نے دیکھا کہ بھی بچہ نہیں گیا، بکریاں کھڑی ہیں، ڈھونڈا تو کچھ دیکھتے ہیں کہ کمرے سے دھوئیں نکل رہے ہیں، جب انہوں نے جا کے دیکھا تو کمرے سے جناب اللہ وہ بستروں سے دھوئیں نکل رہے ہیں، فٹو انہوں نے بسترے اٹھائے تو بستروں کے نیچے یہ چھپے ہوئے تھے، اب نہ ان کو آگ لگی ہوئی تھی نہ ان کو کوئی، یعنی کہ یہ ان کے جسم کی تپش اتنی تھی کہ تو وہ ساری زندگی ان کے جسم کی تپش اتنی رہی ہے کہ یہ ساری زندگی ایک لباس میں، ایک کرتا اور ایک چادر میں رہے ہیں، تو ہاں جتنی بھی انہیں زندگی گزاری ہے نہ ان کو کبھی سردی لگی ہے نہ کبھی گرمی، یعنی کہ ہر موسم میں صرف یہ ایک ہی لباس کرتا اور چادر میں رہتے تھے، تو کرامات تو ان کی ماشاءاللہ میں نے کافی ہے دیکھی ہے۔ اس کے بعد جناب اللہ حسین گئی میں بھی ایک ان کا بزرگ تھا، ان کا معتقد تھا کبابوں والا، تو اس کی دکان پہ گئے، ایک دن ان کو شوق چڑھا، انہوں نے کہا جی کباب کھلاؤ، اب ظاہر ہے 5-10 کلو کے کباب وہ لگاتا تھا، تو وہ جناب اللہ وہ کباب بنا کے دیتا گیا، یہ کھاتے گئے، سارا تھال کھا گئے، تو ان کو کچھ بھی نہ ہوا، تو پھر جب آپ نے پردہ ادھر ہی کیا تھا یہ 1964 کو، یعنی کہ 27 اکتوبر کو، تو وصیت تو آپ نے یہ جگہ جو ہے اپنی لکیر کھینچ گئے تھے سوٹی سے لگا کے، پہلے منتخب کر دی تھی کہ مجھے آپ نے یہیں پہ دفن کرنا ہے، اب آپ ادھر جب آپ نے پردہ کیا تو اب وہ وارثی سلسلے کے وہ بزرگ کہیں ہم ان کو یہاں دفن کریں گے کیونکہ ساری زندگی انہوں نے ہمارے پاس گزاری ہے، بزرگ کہنے لگے کہ نہیں یہ یہاں نشان لگا گئے ہیں، تو وہ آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا، پتہ نہیں کہاں سے 4 بندے آئے، انہوں نے ان کا جنازہ اٹھایا، یہاں لا کے جناب اللہ ان کو دفن کر دیا، ان کو پتہ ہی نہ چلا، وہ بعد میں پتہ چلا جی وہ تو جھگڑ رہے ہیں اور جنازہ یہاں پر پہنچ گیا ہے۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل جو لوگ کون کون سی خواہشات لے کے یہاں پہ آتے ہیں؟ دیکھو آج کل کے دور میں تو نفسا نفسی کا دور ہے، آپ دیکھ لو کیسی حکومت ہے، کیسا دور جا رہا ہے، کتنی مہنگائی ہے، کیا حساب کتاب، لوگ تو بہت پریشان ہیں، میں نے اکثر دیکھا جمعرات کو اکثر یہاں پر اکثر لوگوں کا یعنی کہ میلہ لگا ہوتا ہے شام کے ٹائم، تو بڑے لوگ بڑی مٹھائیاں اور ٹافیاں اور یعنی کہ لنگر وغیرہ لاتے ہیں جن کی منتیں منوتی ہیں، یعنی کہ کیونکہ یہ صاحب کرامت بزرگ ہیں، جو بھی یہاں پر منت منوتی مانتا ہے نا اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے جس کی مراد پوری ہو تو یہاں یہ دیکھو یہ دھاگے یہ تالے یہ لگے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کی منتیں ہیں، جن کی مراد پوری ہوتی ہے نا تو پھر وہ آ کے یہ دھاگا اتارتے ہیں، یہ تالا کھولتے ہیں، ادھر بھی دیکھ لو ادھر
تو وہ پھر ادھر پھر اپنا وہ جو مراد مان تک کے جاتے ہیں نا. پہلے تو سائیکلوں کا دور تھا نا, تو لوگ آ کے ادھر سائیکل لٹکا جاتے تھے. اس وقت تو ضرورت ہوتی تھی لوگوں کی, وہ ضرورت مند کچھ سائیکل لے بھی جاتے تھے, کچھ خلیفوں کے پاس یہاں بھی کھڑے ہوتے تھے. یہ 1964 کے زمانے اچھا کا. مطلب سر یہ ہے کہ لوگ دے جاتے تھے, پھر جس کو ضرورت ہوتی تھی وہ لے جاتا تھا. ہاں وہ لے جاتے, یعنی کہ خلیفے جو تھے نا ضرورت مندوں کو ایسے فری سائیکل دے دیتی, ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر دیا کرتے تھے. نہیں تو یہاں پر اکثر سائیکل کھڑے ہوتے تھے, یعنی کہ تو یہ کبھی انہوں نے اس چیز کو بزنس نہیں بنایا. یعنی کہ مقصد یہ تھا کہ آپ کو سائیکل کا شوق تھا, سائیکل کی سواری. حتیٰ کہ ایک دفعہ آپ نے ایک سائیکل والے پنچر لگا رہا تھا بیٹھا, تو آپ نے اس کو کہا ادھر دکھاؤ ٹوب, آپ نے ایسے لواب لگایا پنچر, یہ ٹوب کو لواب لگا کے پنچر لگایا, پنچر لگ گیا. یعنی کہ آپ کی یہ ظاہری کرامت یہ بھی تھی. ماشاءاللہ صاحب کرامت اب بھی ہے, ابھی ماشاءاللہ یعنی کہ مجھ جیسے عاجز ان کی قدم بوسی کرتے ہیں, تو میں نے ان کی زیارت بھی کی ہوئی ہے. اور انہوں نے یہ ایک نلکا لگایا ہوا ہے, اس نلکے کی کرامت یہ ہے کہ لوگ جتنے بھی ہیں, بچوں کو یہ الرجی یا خارش یا کوئی بھی بیماری ہوتی ہے, تو یہاں عورتیں بچے اور سارے آتے ہیں, یہاں آ کے نہاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, اور جناب اللہ کی مہربانی سے اور ان کی شفقت سے جو ہے نا وہ صحت یاب ہو کے جاتے ہیں. پھر یہاں پر آ کے وہ مٹھائیاں اور لنگر وغیرہ تقسیم کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یعنی کہ جو صاحب کرامت بزرگ ہوتے ہیں نا, ان کے پھر دربار جو ہیں آباد ہوتے ہیں ہر وقت. مطلب نوجوان یہاں پہ سائیکل لے کے آتے ہیں شادی خیز کرنے. ہاں, یہ سائیکل آپ ادھر لا کے رکھیں, کھڑا کریں اور قدم بوسی کر کے منت مان جائیں. میں کہتا ہوں آپ کی مراد 100% پوری ہوگی. اچھا دوسری شادی یا تیسری شادی کے لوگ بھی آتے ہیں؟ وہ تو اللہ کا حکم ہے, 4 شادیاں بندہ کر سکتا ہے اگر صاحب استطاعت ہو, اور اگر مساوات رکھ سکے تو اس کو 4 شادیاں بھی کر سکتا ہے. یہ تو اللہ رسول کا بھی حکم ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر جس کی نہیں ہو رہی یا جس کو اولاد نہیں ہو رہی, کئی صاحب اولاد بے اولاد بھی ادھر آ کے منتیں مانتے ہیں, تو اللہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. لیکن یہ ہے کہ صاحب کرامت بزرگ جو ہوتا ہے نا, تو وہ پھر جو ہے نا جتنے بھی زائرین آتے ہیں ان کے اوپر خصوصی ان کی نظر شفقت ہوتی ہے, اور ان کی دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں. تو الحمدللہ میں نے تو بہت کچھ دیکھا ہے ادھر بیٹھ کے, کیونکہ میں عرصہ 9 سال سے ادھر ان کا پڑوسی ہوں, اور میرے اوپر بھی انہوں نے شفقت فرمائی. تو مجھے بھی انہوں نے خواب میں 2 نئے سائیکل دیے تھے. یہ یعنی کہ میں نے ان سے کہا کہ میرے اوپر نظر شفقت فرمائیں, تو مجھے خواب میں انہوں نے 2 نئے سائیکل دیے. اب یہ دیکھو, یہ یعنی کہ اور مجھے ان کی زیارت بھی ہوئی. میں ان کی آپ کو تصویر بھی دکھاؤں گا جو میرے پاس ہے. تو ماشاءاللہ بڑے صاحب یعنی کہ جلالی بزرگ. ساتھ ہم آپ کو نلکا بھی دکھاتے ہیں جہاں پہ لوگ آتے ہیں, پانی پیتے ہیں اور صحت یاب ہو جاتے ہیں. یہ نلکا ہے جو بابے کے زمانے کا لگا ہوا ہے, تو یہاں پہ جو لوگ پانی پیتے ہیں یہاں آ کے نہاتے ہیں تو صحت یاب ہو جاتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ بتائیے کہ کہا یہ جاتا ہے یہاں پہ نلکا جو ہے نا یہ لگا ہوا ہے, یہاں پہ جو آپ بندے آتے ہیں پانی پیتے ہیں اور صحت یاب ہوتے ہیں, نہاتے ہیں, جو بھی بیماری ہو وہ صحت یاب مل جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ پاک اپنے کرم سے بابا جی کی برکتوں سے صحت یاب کر دیتا ہے. میں آپ کو مختصر تعارف کروا دوں بابا جی کا. میرے دادا مجھے بتایا کرتے تھے کہ ایک مجذوب فقیر تھے. مجذوب, میرے دادا نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں آپ بیتی بتا رہا ہوں جو میرے دادا نے مجھے سنائی تھی, تو اسی کی برکت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہاں پہ کافی لوگ آتے ہیں سائیکل منتیں لے کے, تو ان کی منتیں پوری ہو جاتی ہیں. اب ناظرین اس چیز کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے, کیا لوگ یہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی میزبان شہباز ملک کو دیجیے یاد. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو, تب تک کے لیے اللہ حافظ.